انسان کی زندگی کی ابتدا ماں کے بطن سے ہوتی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے۔ ماں کی گود کے اندر پرورش پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کا گود انسان کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی اس گود کے اندر بچے کی جو تربیت ہو سکتی ہے وہ تربیت نہ کسی پیر کے خانقاہ میں ہو سکتی ہے، نہ کسی محتمم کے مدرسے میں ہو سکتی ہے، اور نہ کسی اور جگہ ہو سکتی ہے۔ جو تربیت بچے کو ماں کے گود سے مل جاتی ہے، بلکہ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک ماں اپنے اس گود کے اندر بچے کی بہتر تربیت کیا بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر کچھ ایسے صفات رکھ دیے کہ ان صفات کی بدولت نہ صرف یہ کہ ماں بچوں کی بہتر تربیت کر سکتی ہے بلکہ بہترین تربیت کر سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی صفت محبت اور ممتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر اپنی اولاد کی اتنی محبت بر دی ہے کہ ضرب المثل ٹر گیا۔ ماں کے اندر محبت کے حوالے سے ممتا ہے۔ یہ ممتا کیا چیز ہے اس کو سمجھے۔ ممتا کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ بے غرض ہو کر کے محبت کرتی ہے، بے لوث ہو کر کے محبت کرتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے ان کو کیا توقع ہے، لیکن 24 گھنٹے کی خادمہ بن کے رہتی ہے، 24 گھنٹے کی باندھی بنی ہوئی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ بے لوث محبت کرنا، بے غرض ہو کر کے محبت کرنا، اسی کا نام ممتا ہے۔ ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ اگر کبھی اپنے جسم کا خون پلانا پڑ جائے تو پلا کے دکھا جاتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور ان کے ساتھ 2 بچے تھے، تو میں نے اس خاتون کے سامنے کھجور پیش کر دیے، تو انہوں نے 1-2 کھجور ایک بچے کو، دوسرے کو بھی، اور اپنے حصے میں بھی کچھ رکھ لیے، لیکن میں دیکھتے رہی وہ خود کھا نہیں رہی۔ ایک بچے نے بھی کھا لیا، دوسرے نے بھی کھا لیا۔ اپنے حصے میں جو کھجور آئی تھی ان دونوں کو تقسیم کر کے ایک حصہ ایک بچے کو دے دیا اور دوسرا حصہ دوسرے بچے کو دے دیا۔ اب وہ خاتون جب رخصت ہو کر کے چلی گئی، نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ ذکر کر دیا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ماں کے اندر اپنے بچوں کی اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کھانا ان کو دینا پسند کرتی ہے اور اسی کے اندر اپنے سکون سمجھتی ہے۔ آج سے کئی سال پہلے چین کے اندر زلزلہ آیا اور اس زلزلہ کے اندر بڑے بڑے بلڈنگ، بڑے بڑے عمارتیں گری۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک بلڈنگ کے اندر ایک کمرے میں 2 شخصیاں، ماں اور ایک بچہ، یہ دونوں اس انداز سے وہ چھت گر گئی کہ ایک کونے میں وہ بحفاظت رہے، ان کے اوپر کوئی ملبہ نہیں گرا۔ 1 ہفتہ اسی طریقے سے گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب ماں اور بچے کو باہر نکال دیا گیا تو صحیح سلامت تندرست تھے، صرف اور صرف دونوں بے ہوش تھے، اسپتال منتقل کر دیا گیا
اور جس وقت وہاں علاج معالجہ شروع ہوا، ٹریٹمنٹ ہوئی، دونوں ہوش میں آئے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ بچے کی جو ماں تھی ان کے ہاتھوں کے یہ 10 کے 10 انگلیاں کٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا بھائی یہ کیا معاجرہ ہے؟ اب ٹھیک ٹھاک ہے، ملبہ نہیں گرا، بچ کر نکلی ہے، لیکن انگلیوں کے یہ پورے کٹے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ جس وقت زلزلہ آیا اور چھت گر گیا، ہم ایک کونے میں رہے، تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر اللہ پاک نے زندگی دینی ہوئی تو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انسان پہنچ کر کے ہمیں باہر نکال سکتا ہے۔ اب اسی طریقے سے 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میرے سینے میں جتنا دودھ تھا اپنے بچے کو پلاتی رہی اور بچہ اسی طریقے سے زندگی بسر کرتا رہا۔ لیکن جب بھوک پیاس کی وجہ سے سینے میں دودھ ختم ہو گیا تو میں نے کہا کہ یا اللہ، سینے کے اندر جتنا دودھ تھا وہ تمہیں پلا چکی ہو، اب جسم کے اندر کم از کم خون تو باقی ہے۔ پھر میں نے ایک انگلی کو اپنے دانتوں میں دبا کر کے کاٹ دیا اور بچے کے منہ میں رکھ دیا، بچہ وہاں سے خون چوستا رہا، اور ان کے پیٹ میں جب خون گیا وہ بچہ اسی طریقے سے خاموش ہو گیا اور سو گیا۔ اگلے وقت میں دوسری انگلی کو کاٹ دیا، اگلے وقت میں تیسری انگلی کو کاٹ دیا، اسی طریقے سے کرتے رہے۔ یہ 10 کے 10 انگلیاں کاٹ کر کے اپنے جسم کا خون میں نے بچے کو پلا دیا، لیکن بچے کی جان میں نے بچا دی۔ لیکن جب سینے کے اندر دودھ ختم ہوا اور جسم کے اندر خون ختم ہوا، اس کے بعد ہم دونوں بے ہوش ہوئے، نہ مجھے پتا چلا کہ بچہ کیسے ہے، نہ بچے کو پتا چلا کہ ماں کیسے ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر ممتا کی یہ صفت رکھی ہے۔ ماں اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ اگر کبھی اپنے جگر کا خون پلانا پڑ جائے بے غرض ہو کر کے پلا دیتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ خطا پر عطا، یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے صفات میں سے یہ ایک صفت ماں کو عطا کر دی۔ حالانکہ دنیا کا قانون یہ نہیں ہے، دنیا کا دستور یہ نہیں ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ خطا کے اوپر سزا ملتی ہے، لیکن ماں وہ شخصیت ہے کہ جو خطا کے اوپر بھی عطا کرتی ہے۔ گھروں میں آپ نے بچوں کو دیکھا ہوا، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب حرکات سکنات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماں ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی، مارتی نہیں ہے، اپنے سینے سے لگا کر کے بوسہ عطا کرتی ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ماں کے اندر اللہ پاک نے تحمل اور برداشت، صبر کی صفت رکھ دی ہے۔ گھر کے اندر بچوں کو آپ نے دیکھا ہے، اگر کبھی گھر کے بچوں کو کسی مرد کے حوالے کیا جائے تو 1 2 3 گھنٹے کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے، مار پٹائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے بچوں کو سنبھالنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک مشکل امر ہے، کبھی نہیں سنبھال سکتا ہے۔ لیکن یہ ماں ہی تو ہے جو صبح سے لے کر شام تک بچوں کے ہر قسم کے حرکات سکنات، ان کے اونچ نیچ کو، لڑائی جھگڑے کو، ہر قسم کی چیزوں کے مطالبے کو سنتی بھی ہے، برداشت بھی کرتی ہے۔ کبھی کسی ماں نے یہ نہیں کہا ہے ارے ان بچوں کی 2 سال سے خدمت کر رہی ہو، 3 سال سے خدمت کر رہی ہو، اب مزید مجھ سے خدمت نہیں ہو سکتی، خاوند صاحب یہ آپ کے حوالے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ پاک نے یہ صفات ماں کے اندر رکھ دی ہے، جس کی بدولت یہ ماں ان بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری ماؤں کی خود ہی تربیت نہیں ہے۔ معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان نسل جو غلط راستے پر چل پڑا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جن ماؤں کے گود میں بچوں کی تربیت ہونی تھی، آج ان ماؤں کی اپنی تربیت نہیں ہے۔
डांट डपट कर देते हैं, मार कुटाई लगा देते हैं, बचपन में बच्चों को मुसाफिर बना देते हैं। इस बात को याद रखें, बच्चे को माँ के गोद से लेकर 10 साल की उम्र तक माँ बाप की मोहब्बत की जरूरत है। जिस बच्चे को 10 साल की उम्र तक माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिल जाती, ये बच्चा माँ बाप का फरमानबरदार हो ही नहीं सकता है। ये बड़े होकर के अपने मनमर्जी के मुताबिक ये फैसले करता है, इसलिए कि माँ बाप ने इन्हें मोहब्बत ही नहीं दी। जो आदमी ये चाहे कि मेरा बच्चा कल मेरा फरमाबरदार हो और मुझे सहारा दे, मुश्किल वक्त में मेरा काम आ जाए, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम से कम 10 साल की उम्र तक मोहब्बत दे। जब आपने 10 साल की उम्र तक मोहब्बत दी, ये बच्चा अपने माँ बाप का आशिक बन जाता है, ये कभी ना फरमान नहीं बन सकता है। और बच्चा जिस वक्त पैदा हो जाता है, पैदा के 1 घंटे के बाद बच्चे के अंदर एहसास का मादा बेदार हो जाता है। 1 घंटे के बाद आप उसको मोहब्बत दे, वो महसूस करता है। आप उसको प्यार करें, महसूस करता है। आप डांट डपट करें, तेवरी से पेश आए, वो आपके तमाम की कैफियत को समझता है। इसलिए फरमाया कि ये जो 7 साल का दौरानिया है, इन 7 साल की उम्र में बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को पिक करता है। वो आपको देखता है कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। इन 7 साल की उम्र तक ये बच्चा आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाप का रवैया कैसे है, माँ का रवैया कैसे है, 7 साल के बाद इसी रिकॉर्डिंग को आगे जाकर के अपनी जिंदगी में वो प्ले करता है। तो हमें चाहिए कि हम बच्चों की तरबियत बचपन से करें। अगर 7 साल की उम्र से पहले आपने अपने बच्चे को तरबियत के लिए तप्पड़ लगा दिया, ये याद रखें, ये तप्पड़ आपने बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवा दिया है। जिंदगी के किसी हिस्से में ये तप्पड़ आपको दोबारा वापस लग सकता है, और तप्पड़ लगने की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मेनहु अन तप्पड़ भी लग सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस वक्त आपको आपके बच्चे की जरूरत हो, उसी वक्त में आपसे कहे कि बाबा मुझे अब इजाजत दे, मुझे तो अच्छी नौकरी अब दुबई में मिल गई है, अब मैंने जाना है। अरे अभी तो आपको आपकी मुझे जरूरत है, आपको नहीं पता है मैं जिंदगी के किस स्टेज में से वक्त गुजार रहा हूं। बस जी क्या करे, आखिर कमाना भी तो है, जिंदगी भी तो गुजारनी है। ये भी एक बेहतरीन तप्पड़ है जिसकी बुनियाद हम बच्चों के बचपन की जिंदगी में रख लेते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बच्चे की तरबियत माँ के गोद में जिस अंदाज से हो सकती है, वो किसी पीर के खानका में नहीं हो सकती, वो किसी मोहतमिम के मदरसे में नहीं हो सकती। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की तरबियत बचपन ही से करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह ताला हमारी ये नई नस्ल कल हमारे लिए जाके सहारा बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहे सुने पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।